बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कि कोरोना का टेस्ट एक दफ़ा नेगेटिव होकर दोबारा पॉजिटिव क्यों हो जाता है। ये बहुत से केस सुनने में और देखने में आए हैं और इसकी वजह से बहुत से पेशेंट भी परेशान हैं, इवन के डॉक्टर्स भी परेशान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। फ़िलहाल तो अभी कोरोना ने पूरी दुनिया को हर हवाले से ही परेशान किया हुआ है, लेकिन ये एक बतौर ख़ास जो एक मसला पेश आ रहा है इसके ऊपर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक पर आने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमारे चैनल पर आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपकी दिलचस्पी से और एनकरेजमेंट से अब ये चैनल माशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट क्रॉस कर गया है और इसके ऊपर अब कुछ नए फीचर्स खुले हैं जिनमें रिटन मैटर्स भी शेयर किया जा सकता है, यानी अब हम आर्टिकल शेयर कर सकते हैं और उनके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, जिसके वजह से ये चैनल अब हमारे और आपके लिए ज़्यादा मुफीद हो गया है। तो मैं आपके शुक्रिया के साथ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि ये मुफीद मालूमात और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा लोगों को इनका फ़ायदा हो सके। तो अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर कि कोरोना का टेस्ट एक दफ़ा नेगेटिव हो जाने के बाद दोबारा पॉजिटिव क्यों हो रहा है। तो इसकी पहली वजह तो ये टेस्ट बज़ाते खुद है। ये टेस्ट ये इतना रिलायबल ही नहीं है और इसकी एफिकेसी में अभी तक बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। मैंने वाशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल पढ़ा है जिसमें वाज़ेह तौर पर ये बताया गया है कि इसमें 15%, ये बहुत बड़ी परसेंटेज है कि 15% तक इसके अंदर गलती का इम्कान है। इसके अंदर फॉल्स पॉजिटिव का भी इम्कान है और फॉल्स नेगेटिव का भी इम्कान है। तो मुमकिन है कि जिस पेशेंट का एक दफ़ा नेगेटिव आता है वो फॉल्स नेगेटिव था, उसके अंदर इन्फेक्शन मौजूद थी, अभी वायरस ख़त्म नहीं हुआ था और उसका टेस्ट नेगेटिव आ गया। और ये भी मुमकिन है कि जो बाद में उसका पॉजिटिव आया वो फॉल्स पॉजिटिव था, उसका वायरस ख़त्म हो चुका था, इन्फेक्शन ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन चूंकि अभी इस टेस्ट के अंदर ही प्रॉब्लम है, इसके अंदर वो एफिकेसी नहीं है जो होनी चाहिए, ये फॉल्स पॉजिटिव भी दे रहा है। तो मुमकिन है कि जो बाद में पॉजिटिव टेस्ट आया वो फॉल्स पॉजिटिव था। इस वजह से ये प्रॉब्लम एक तो इस वजह से आ रहा है, जो टेस्ट कभी पॉजिटिव आ जाता है और कभी नेगेटिव आ जाता है, कि ये टेस्ट ही पूरी तरह से रिलायबल नहीं है। अब ये तो चूँकि हमारा काम नहीं है कि इस टेस्ट को हमने कैसे सही बनाना है, तो हम बीइंग अ फिजिशियन लॉजिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों हो सकता है। हानीमन एफोरिज्म 38 में कहते हैं कि अगर बॉडी के अंदर दो डिजीज़ेस इकट्ठी हो जाती हैं, पहले एक बीमारी मौजूद है और उसके ऊपर से एक और बीमारी आ गई, उस कंडीशन में क्या होता है। यहाँ एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि हानीमन मेडिसन को भी आर्टिफिशियल डिजीज़ कहते हैं। ऑर्गेनन के अंदर मेडिसन भी एक आर्टिफिशियल डिजीज़ है, क्योंकि डिजीज़ का काम भी बॉडी के अंदर अननेचुरल चेंजेस लाना है, बॉडी को सेहतमंद हालत से हटाना है। और अगर हम एक सेहतमंद आदमी को, सेहतमंद शख्स को कोई दवा देते हैं तो वो दवा भी उसको सेहत की हालत से हटा देती है, वो भी उसके अंदर गैर फितरी तब्दीलियाँ, अननेचुरल चेंजेस पैदा करती है। तो इसलिए मेडिसन भी एक तरह से एक डिजीज़ है, आर्टिफिशियल डिजीज़। तो जब बॉडी के अंदर दो डिजीज़ इकट्ठी होती हैं तो उस वक्त क्या होता है। इन दिस केस द डिजीज़ अंडर विच द पेशेंट ओरिजिनली लेबर्ड being weaker will be kept back and suspended by the accession of the stronger one। कि जो पहले बीमारी मौजूद थी वो अगर कमज़ोर है और ऊपर से एक ताकतवर बीमारी आ जाती है तो पहले वाली बीमारी बीइंग द वीकर विल बी केप्ट बैक, वो पीछे धकेल दी जाएगी, एंड सस्पेंडेड, वो मुअत्तल हो जाएगी, उसका एक्शन, उसका अमल रुक जाएगा, बाय द एक्सेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गर वन अनटिल द लेटर शैल हैव रन इट्स कोर्स और बीन क्योर्ड। या जब तक के जो ऊपर से बीमारी आई है वो अपना कोर्स पूरा कर ले, वो अपना ड्यूरेशन मुकम्मल करके वो चली जाए या फिर उसका इलाज कर दिया जाए।
تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اینڈ دین دا اولڈ ون ری اپیئرز انکیورڈ، تو پھر جو پہلے والی بیماری ہوگی وہ ری اپیئر ہوگی، وہ دوبارہ سامنے آ جائے گی۔ اور اس کی ہانی من نے بہت سی مثالیں دی ہیں، 11-12 مثالیں اس ایفورزم میں ہانی من نے دی ہیں، اور یہ ایگزامپلس انہوں نے اپنے پاس سے نہیں دی، یہ اس وقت کا جو میڈیکل کا لٹریچر تھا اور جو اس وقت کے کین آبزرور تھے، جن لوگوں نے یہ آبزرو کیا کہ جب باڈی کے اندر دو بیماریاں اکٹھی ہوتی ہیں تو اس وقت کیا باڈی کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے اور کیا میکانزم ہوتا ہے، اس سارا یہ پروسیس کیا ہوتا ہے، اس کے باقاعدہ حوالہ جات لکھے ہیں، اور ان لوگوں کے نام بھی ہانی من نے اس ایفورزم میں مینشن کیے ہیں، جن اتھارٹیز نے یہ چیزیں آبزرو کی ہیں کہ جب اس طرح ایک پہلے بیماری موجود ہے تو اس کے اوپر ایک اور کوئی بیماری آتی ہے تو پہلے والی بیماری ول بی کیپٹ بیک اینڈ سسپینڈڈ۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جن میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہانی من نے یہ بتایا کہ سکروی کے آنے سے خارش رک گئی اور سکروی کا علاج ہونے کے بعد دوبارہ خارش واپس آ گئی۔ تو پہلے جس پیشنٹ کو خارش تھی اس کے اوپر سکروی نے حملہ کیا، تو جب تک وہ سکروی رہی اس وقت تک خارش بالکل غائب ہو گئی، لیکن جب خارش ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر سکروی دوبارہ واپس آ گئی۔ اور ایک اور مثال یہ ہے کہ اگر ٹی بی کے مریض میں پاگل پن آ جائے تو ٹی بی اپنی تمام علامات کے ساتھ چلی جاتی ہے، اور جب پاگل پن چلا جائے تو ٹی بی واپس آ جاتی ہے اور مہلک ثابت ہوتی ہے۔ یعنی جس پیشنٹ میں پہلے کنزمپشن تھی، ٹی بی تھی، اس میں اگر اس کے اوپر اگر پاگل پن حملہ کرتا ہے تو اس وقت ٹی بی کی ساری علامات غائب ہو جاتی ہیں، لیکن جب پاگل پن چلا جائے تو اس وقت ٹی بی دوبارہ واپس آتی ہے اور پھر وہ مہلک ثابت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب باڈی کے اندر دو بیماریاں اکٹھی ہوتی ہیں تو اس وقت جو طاقتور بیماری ہوتی ہے، اگر اوپر سے آنے والی بیماری زیادہ طاقتور ہے تو پہلے والی بیماری ول بی کیپٹ بیک اینڈ سسپینڈڈ، وہ پیچھے دھکیل دی جاتی ہے اور وہ ایک دفعہ معطل ہو جاتی ہے۔ اس لیے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم میڈیسن کو بھی ایک بیماری کہتے ہیں، دیٹ از آرٹیفیشل ڈیزیز، چونکہ وہ بھی باڈی کے اندر ان نیچرل چینجز لاتی ہے جو بھی دوا ہے۔ تو جب اس طرح ایک طاقتور دوا دی جاتی ہے ڈسیملر جو بھی ضد دوا ہوتی ہے، وہ جب ایک طاقتور دوا باڈی کے اوپر باڈی کے اندر داخل کی جاتی ہے، جس طرح کہ اب کورونا کے اندر بہت سی اینٹی پائریٹک، اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی ایچ آئی وی اور بہت سی دوائیں دی جا رہی ہیں اور دی گئی ہیں، اینٹی ملیریل دوائیں۔ اور اب میں نے یہ WHO کی ابھی ریسنٹلی ایک پریس ریلیز سنی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب اسٹیرائڈ دوائیں دینے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، یا پھر جو کلوروکین جس کی ساری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی ایک انتہائی پاورفل، ایک انتہائی طاقتور دوا ہے۔ تو جب اس طرح کی طاقتور ترین کوئی دوا دی جاتی ہے تو اس دوا کے زیر اثر، اس کے انفلوئنس میں جو باڈی کے اندر پہلے جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ وقتی طور پر رک جاتا ہے۔ اور اب یہاں جو ایک سچویشن اس میں کورونا کے پیشنٹ میں سامنے آ رہی ہے، یہ ہے کہ جس سائٹ پر یہ کورونا اثر انداز ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے سنا کہ یہ ریسپیریٹری سسٹم یہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، تو جب کوئی طاقتور دوا انٹروڈیوس کروائی جائے گی، باڈی کے اندر داخل کی جائے گی، تو اس وقت ان آرگن سے وہ وقتی طور پر وہ وائرس وہ باڈی کے کہیں اندر چھپ جاتا ہے، لیور میں یا کسی اور گہری جگہ پر چلا جاتا ہے، جب تک کہ اس دوا کے اثرات وہ ختم نہیں ہو جاتے۔ اس کے بعد جب دوا کے اثرات ختم ہوتے ہیں تو پھر وہ وائرس پھر واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے اور اس وقت وہ ٹیسٹ دوبارہ پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ نئے سے نئی دوائیں یہ ڈھونڈنے اور اپلائی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور یہ ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن اس طرح یہ کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ اس ایفورزم کی روشنی میں یہ ہمیں واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ یہ جتنی بھی طاقتور دوا دیں گے اس دوا سے وقتی طور پر ہی یہ ٹیسٹ نیگیٹو ہوگا،
اور جب اس دوا کا اثر ختم ہوگا، چاہے وہ کلوروکین ہے، چاہے یہ کوئی اسٹیرائڈ دیتے ہیں، جب اس دوا کا اثر ختم ہوگا تو یہ کورونا دوبارہ پازیٹیو ہوگا اور یہ اپنا کورس پورا کرے گا، اور اپنا کورس پورا کرنے کے بعد ہی یہ باڈی کا اپنا ڈیفنس میکانزم ہی اگر اتنا اسٹرانگ ہو اور وہ اس کو ریپیل کرے اور اس کو جسم سے باہر دھکیل سکے تو پھر ہی یہ ختم ہوگا۔ ورنہ یہ ان دواؤں سے، جو دوائیں یہ دے رہے ہیں، ان کے ذریعے یہ وقتی طور پر باڈی کے اندر مزید کسی گہری سائٹ پر چلا جاتا ہے، اور اس وقت چونکہ یہ ٹیسٹ اب موسٹلی سپوٹم سے لیا جا رہا ہے، منہ کے اندر وہ کاٹن ڈالتے ہیں سویب، اور گلے کے اندر سے وہ میٹر لے کر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، تو جب اس طرح کی طاقتور دوا دی جاتی ہے تو اس دوا کے ذریعے وہ وقتی طور پر وہ وائرس باڈی کے کہیں اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ میں نہیں آتا۔ تو جب اس دوا کے اثرات ختم ہوں گے تو وہ ٹیسٹ میں وہ ٹیسٹ دوبارہ پازیٹیو آئے گا، اور وہ لازماً آئے گا، کیونکہ یہ لا آف نیچر ہے، قدرتی طور پر یہ فطری میکانزم ہے باڈی کا، یہ قدرتی، یہ نیچرل میکانزم ہے باڈی کا، یہ باڈی اسی طرح بنی ہوئی ہے، اور اسی طرح ہی جب سے انسان اس دنیا میں ہے تب سے اسی طرح بیہیو کرتی ہے اور اسی طرح ہی کرتی رہے گی۔ تو جتنی یہ طاقتور دوائیں دے رہے ہیں اور اس ٹیسٹ کو نیگیٹو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بالکل ٹیمپریری ہی نیگیٹو ہے۔ جب بھی اس دوا کا اثر ختم ہوگا، چاہے 3 دن بعد، چاہے ہفتہ بعد، چاہے 6 ماہ بعد، سال بعد، اور جب بھی اس دوا کا اثر ختم ہوگا تو اس کے بعد اس بیماری کے اثرات دوبارہ واپس آئیں گے، اور یہ اپنا کورس مکمل کرے گی، اور مکمل کرنے کے بعد ہی ختم ہوگی۔ اور اگر بالفرض یہ کوئی اتنی ہی طاقتور دوا یہ تلاش کر لیتے ہیں جس کے لیے یہ اس وائرس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبا دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے اس کو باڈی کے اندر دھکیل دیتے ہیں، تو اس وقت کوئی ایک بہت ہی خطرناک، اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ کوئی انٹرنل بیماری وہ سامنے آئے گی، اور اس وقت یہ کہیں گے کہ یہ کوئی نئے قسم کا کینسر، یہ لیور کا کوئی ایک نئی قسم کا کینسر، یا ایک کوئی ایسی اور نئی بیماری سامنے آ گئی ہے جو پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ تو اس لیے یہ نظام فطرت ہے، فطرتاً باڈی اس طرح ری ایکٹ کرتی ہے، جب بھی کوئی باڈی کے اندر اس طرح کی دو چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اس وقت جو کمزور چیز ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے، وہ رک جاتی ہے، اور جب اوپر سے آنے والی طاقتور چیز اس کے اثرات ختم ہوتے ہیں تو وہ پہلے والی ڈیزیز وہ دوبارہ واپس آتی ہے۔ اور یہی شاید وجہ ہے جس وجہ سے کورونا کا ٹیسٹ ایک دفعہ نیگیٹو ہو کر دوبارہ پازیٹیو آ رہا ہے۔